आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आज का पहला सवाल ये है कि सर, ईरान हमेशा से ऐसा था या फिर 1979 के बाद ऐसा हुआ? कैसा हुआ? जैसा आज है, जैसा हम न्यूज़ में देख रहे हैं और दर्द महसूस कर रहे हैं। देखिए, जी नाइंसाफी और इंसाफ के दरमियान एक लकीर है, और वो लकीर ये है कि किसी रियासत की बुनियादी तश्कील क्या है। जी रियासत का काम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनकी ज़रूरियात पूरी करना है और उन्हें ऐसा माहौल मुहैया करना है जी जिसमें वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सकें, जी जिसमें वो दुनिया में जो आए हैं इस दुनिया के इम्कानात की जुस्तजू में अपना हिस्सा डाल सकें। ये तो है इंसाफ का तकाजा। इंसाफ का तकाजा ये नहीं है कि आप या मैं या कोई दूसरा शख्स किस तरह का लिबास पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ईरान बदकिस्मती से उन खित्तों में शामिल है जिन्हें मैं इंसानी तारीख में कम्युनिकेशन कैटास्ट्रॉफी कहता हूँ। 15th सेंचुरी रेनेसांस में पूरे का पूरा ओरिएंट जो है वो बाहर रहा है। अब ओरिएंट क्या था? चाइना, इंडिया, टर्की, ईरान। ईरान में काचार ख़ानदान 1925 तक रहा और उनके एक फ़ौजी ने हटा के कब्ज़ा कर लिए। 1942 में उस फ़ौजी का बेटा रज़ा शाह पहलवी, पहले तो वो शाह ईरान बना, फिर वो शहंशाह हो गया। नाइंसाफ़ी मौजूद थी, उसकी शक्ल मुख्तलिफ थी। ये वो ईरान है जिसपे बादशाह सलामत 1943 में एक दिन जागे तो मालूम हुआ कि उनके महल के एन नीचे जो है वो अमेरिकन और बरतानवी टैंक खड़े हैं। दैट मीन्स के एक नहायत पसमानदा रियासत थी। ये जो कोल्ड वार शुरू हुई उसमें ईरान जो है वो बहुत बड़ा मोहरा था इस खित्ते में कैपिटलिज्म का। अमेरिकी जो इम्पीरियलिज्म है उसका, वो आपको 1953 वाला डॉक्टर मुसद्दक वाला याद होगा, कैसे जो है वो शाह ईरान जो है वो चले गए थे छोड़ के, उनको CIA ने वापस लाई। ठीक है, मुसद्दक साहब को हटाया गया। कोल्ड वार में जो सरमायादार ब्लॉक था उसका एक बहुत बड़ा हथियार मज़हब था। अच्छा, मैं यहाँ यही जो मैंने इंसाफ और नाइंसाफ़ी वाली लकीर खींची है ना, अब जो कम्युनिस्ट रजीम थी उसमें तो पर्दा इस्तेमाल नहीं, यानी पर्दे वर्दे का कोई मसला नहीं था, जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती थी। लेकिन अगर अख्तियार लोगों के पास ना हो तो, अगर हुक्मरानी अवाम की ना हो, अगर हुक्मरानी का मकसद जो है वो तमाम शहरियों में बराबरी और मसावत नहीं हो तो उसकी शक्लें बदलती। ईरान में शाह ईरान की हुकूमत अच्छी हुकूमत नहीं थी। उसमें जैसा कि हर गैर जमहूरी उसमें होता है, चंद लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं वसाइल को वो, और ईरान के आम लोगों में वो बेचैनी मौजूद थी जो पूरी दुनिया देख रहे थे। शाह ईरान के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसमें तोदे पार्टी का, जो ईरान की जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, बड़ा हाथ है। लेकिन मिसमैनेज हुआ है ईरान का इनकलाब, और उसको जो वहाँ का मुल्ला है वो हाईजैक कर गया है। अच्छा, अब
جو غیر جمہوری ریاستیں ہوتی ہیں ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. جی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام میں سوال اٹھانے کا جذبہ نہ رہے. When people are made to devalue themselves, جہاں لوگوں کو اپنے ہونے پہ شرمساری ہو، کہیں جینڈر کے نام پہ. مثال کے طور پہ ایک عورت کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں تو اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کو اپنے عورت ہونے پہ شرمندہ کرنا ہے. بالکل بالکل. اب اگر یہ میں ویسے ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ مذہب کا منصب بھی ہے. مذہب کا تعلق تو انسان کی فرد کے اخلاقی ارتفاع سے ہے. جی. اگر یہ اسلام کی احکاماتی ہوتے تو یہ طالبان والا افغانستان اور ایران والا جو آیت اللہ کا ایران ہے، اس کے سیاسی نظام میں اتنا فرق کیسے ہے؟ ان کا آپس میں جو ہے وہ کاہے کا، اور ایران اور سعودی عرب میں کیا کانفلکٹ ہے؟ بالکل. ایران جہاں پہ CIA کا تھانہ تھا، ایران اور اس میں جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں، ہیجمون کہتے ہیں اس کو، کہیں بھی جو کسی بھی عہد میں جو اقتدار ہوتا ہے، جی، اسے لوگوں کے دکھ تکلیف سے کوئی غرض نہیں. شاہ ایران کی حکومت جو ہے وہ ایرانی عوام کے حق میں اچھی نہیں تھی، ظالم حکومت تھی. سابق جو ان کی خفیہ ایجنسی تھی وہ سمجھنے سوچنے والے نوجوانوں پہ، صحافیوں پہ، دانشوروں پہ ظلم کرتی تھی. حکومت خانے تھے. وہ تمام خرابیاں جو ایک آمریت میں ہوتی ہیں، ہوا صرف یہ ہے کہ وہ شاہ ایران کی جگہ پہ وہی کردار جو ہے وہ آیت اللہ نے اختیار کر لیا. آج بھی ایران میں حکومت خانے ہیں، آج بھی وہاں اظہار ثانی ہوتی ہے، ٹارچر ہوتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے. جس طرح سے جو لوگ رجیم کے مخالف ہوتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے نا ایران، لیکن کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آبادی کا جو ہے بڑا حصہ جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ ملک چھوڑ کے جا سکے. تو ایران میں جو عورتوں کے خلاف سلوک ہے، یہ آمریت کے بھیتر میں ناگزیر خرابی کی ایک شکل ہے. اس سے لوگ جو ہے ان کی توجہ جو ہے وہ ایسے معاملات پہ رہتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، دا مومنٹ آپ عورتوں کے خلاف ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، آلریڈی جو ہے وہ پیٹریارکی جو ہے وہ تو انسانی تاریخ میں رہی نا، تھرو آؤٹ رہی ہے. آدھی آبادی کو آپ نے نیچا کر دیا، آدھی آبادی کو اونچا کر دیا. جس معاشرے میں عورت اور مرد کے درمیان ریاست امتیاز کرتی ہے، وہاں ناانصافی اور ظلم کی شکلیں موجود رہتی ہیں. صرف ان پہ ان کے بارے میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. آج کے ایران میں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے، جی، پروسٹیٹیوشن بھی موجود ہے، ڈرگس بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. یونیورسٹیوں میں لڑکیاں کون سا سبجیکٹ پڑھ سکتی ہیں اور کون سا نہیں پڑھ سکتی، اس پہ بھی پابندیاں ہیں. باپ یا شوہر، جسے ولی وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ پاسپورٹ نہیں جاری ہوتا. اور حکومت جو ہے وہ شہریوں کی نجی زندگی پہ بہت زیادہ نظر رکھتی ہے. میرے ایرانی دوستوں کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، مجھے اندازہ ہے اس کا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پر ہمارے ملک میں صورت اس سے زیادہ مختلف نہیں. ایک شہر جو ہمارا دارالحکومت ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بدقسمتی سے بعض اوقات کسی حکومت کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا کسی فرقے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم نے یہاں پہ طالبان اور سعودی عرب کو ایگزونریٹ نہیں کیا، اور نہ ہمیں کسی کے اہل تشیع ہونے سے، اہل تسنن ہونے سے، کسی کا کوئی بھی مذہب، ہمارا کام ہی نہیں ہے. مذہب جو ہے نا اس کو جج نہیں کیا جاتا ہے، جس کا لوگوں کا اختیار ہے.
یہ ان کا پریروگیٹو ہے, یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جو بھی عقیدہ چاہیں اسے اپنا لیں. تو ہم جو ایران پہ تنقید کرتے ہیں وہ اس کے ان کے جو سیکٹ پہ نہیں کرتے, بالکل ہم اسی زور سے وہی تنقید جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ پہ بھی کریں گے اور ہر اس حکومت پہ کریں گے بالکل جو اپنے عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں, لیکن جو انہیں اوپریس کرے گی, جو نہیں اپریس کرے گی. عالمی طاقتوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت اپنے عوام کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہے. اینڈ جس وقت طالبان کا تشدد جو ہے اس سطح پہ تھا 98, 97, 99 کہ ایک عورت جو ہے جو ہاسپٹل کے دروازے پہ پائی جاتی تھی, جو طبی مدد لینے کے لیے وہاں پہنچتی تھی, اگر اس کے ساتھ مرد نہیں ہوتا تھا تو اس کو وہاں کوڑے مارے جاتے. اس وقت بھی امریکہ جو ہے وہ $300 ملین سالانہ مدد کر رہا تھا طالبان. سر میں یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال ہے, وہ یہ ایک کنڈیشن ہے کہ اگر ایرانی رجیم جو ہے وہ امریکہ کی اتحادی بن جائے اور اپنا جو ان کا نیوکلیر پاور بننے کا ایک جو منصوبہ چل رہا ہے اسے ختم کر دے سپوز, تو کیا امریکہ ان پر لگائی گئی ساری پابندیاں, ساری سینکشنز جو ہیں وہ ختم کر دے گا؟ انسانی حقوق, انسانی احترام, جی, انسان کا وقار وہ فرد کے ضمیر سے تعلق رکھتا ہے. ریاست اپنے مفادات کے تابع ہوتی ہے. کوئی امریکیوں کو غرض نہیں ہے کہ آیت اللہ کی حکومت جو ہے وہ ایران کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, جی, وہاں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے, وہاں کے لوگوں کے میں تشدد, ریاستی ناانصافی, ایکسپلائٹیشن کی کیا صورت ہے. نہ امریکیوں کو سعودی عرب میں اسی طرح کی حکومت سے کوئی غرض نہیں مسئلہ نہیں ہے. بالکل. ایران کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہے, تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, معیشت کا. دیکھیے پچھلے 100 برس سے جو انسانی تاریخ ہے وہ جس دھرے پہ, جس ایکسل پہ گھوم رہی ہے وہ ہے تیل, وہ ہے انرجی. ایران کی لوکیشن ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی 80% تیل آبنائے حرمت سے گزرتا ہے, جو اتنی چھوٹی ہے جس پہ ایران جو ہے وہ بہت آسانی سے رکاوٹ ڈال سکتا ہے. یہ وہی مسئلہ ہے جو سوئز کینال کا 1956 میں تھا. تیل اگر رکتا ہے, تیل کی قیمتیں بڑھتی, پوری دنیا کی معیشت تلپٹ ہو جاتی ہے. تو ایران کے ساتھ جھگڑا, وہاں کی عورتوں پہ کیا ظلم ہوتا ہے, وہاں انصاف کی کیا صورت ہے, وہاں کی عدالتیں کیا کرتی ہیں, وہاں کس طرح سے جو ہے وہ انصاف کا نظام جو ہے وہ اینٹائی سٹیزن ہے, اس سے امریکیوں کو یا دنیا کی کسی بڑی طاقت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو اس وقت آپ وہاں کی بچیاں جس طرح سے احتجاج کر رہی ہیں, انفارچونیٹلی میں اس سے مسئلہ حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. ایران اس وقت تک جو ہے, ایرانی رجیم جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی, اسی طرح چلتی رہے گی جب تک جو ہے وہ ہم انرجی ڈپینڈنٹ دنیا میں جی رہے ہیں. دیر از اے ہوپ کہ آئندہ آنے والے 8-10 برس میں آئل پہ اور جو یہ معدنی تیل ہے زمین سے نکلنے والا, اس پہ جو ہے وہ ہمارا انحصار جو ہے وہ کم ہوگا. اور جیسے ہی کم ہوگا ایران میں جو ہے وہ ایرانی عوام بہت باشعور, وہ بہت مہذب لوگ ہیں. ان کے ادب, آداب, اطوار, ان کا ادب, لٹریچر, آئی مین ان کا کیوزین, ان کا ڈریس, دے آر بیوٹیفل نیشن اینڈ دے ہیو گٹ ایوری رائٹ. ان کو پورا حق ہے کہ وہ آج کی دنیا میں جو سہولتیں پائی جاتی ہیں ان سے اسی طرح سے فائدہ اٹھا سکے جیسے ان کا خوشیوں پہ اتنا ہی حق ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو معیشت کی منطق ہے وہ بہت بے رحم ہوتی ہے. یہ معیشت کا سوال ہے. ایران جس اپنا تیل جو ہے وہ امریکی سینکشنز کے باوجود ایک بڑی مقدار میں چین میں بھی بھیج رہا ہے. چین آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے, دوسری بڑی معیشت ہے دنیا کی, انڈیا کو دے رہا ہے.
इंडिया आलमी मैशतों में 5वें या 6ठे नंबर पे आ गया है जी ठीक है। तो ईरान की रजीम जो है इन मासूम औरतों के नौजवान लड़कियों के एहतजाज के नतीजे में तब्दील नहीं होगी। अमरीत जो है वो अपने मफाद में पॉकेट्स बनाती है इन्फ्लुएंस की, वो ईरान में मौजूद हैं। और ईरान के अंदर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से मिस्र में, लीबिया में, ट्यूनिस में अरब स्प्रिंग टेकन टुगेदर ठीक है वो नाकाम हुई है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनकी वो सियासी रवायत नहीं है। पाकिस्तान को बहुत अच्छा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, लेकिन इस ज़मीन पे सियासी अमल की जो तारीख़ है वो 135-137 बरस पीछे जाती है जी। वैसे तो इंसानी तारीख नाम ही सियासी इर्तिका का है, लेकिन मैं इन मानों में कह रहा हूँ जो 1885 आनवर्ड कांग्रेस और फिर दूसरी सियासी जमातें हमारे यहाँ बनी है, ऐसी रवायत जो है वो मिस्र में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, ये अरब ममालिक में, क्योंकि ये सब जो है ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहे हैं जी। ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर बताते खुद इवन जो टर्की की जमहूरियत है उसमें भी उसको मुस्तहक्कुम जमहूरी रवायत नहीं कह सकते। वही मामला ईरान का भी है। उसके बगैर जो है वो अभी फौरी तब्दीली नहीं देखी जा सकती। उसके बगैर जो है वो तब्दीली आएगी तो वो तब आएगी जब हम दुनिया का जो मुआशी एटलस है वो तब्दील होगा। इस वक्त जो रशियन झगड़ा चल रहा है यूक्रेन के साथ जी। उसके पीछे भी तेल है। जो सऊदी अरब के साथ अमेरिका के लाड़ प्यार हैं उसके पीछे भी तेल है। ये जो ईरान ने जो है वो इतना सारी खराबियों के बावजूद जो है वो दुनिया को एक सतह पे यरगमाली बना रखा। यूरोपियन यूनियन भी जो है वो ईरान के साथ वो उस तरीके से दो टोक तरीके से बात नहीं कर पाती, इसलिए कि उनको पता है कि अगर ये अपना ईरान जो है वो इस बात पे अगर फैसला कर लेता है तो वो दुनिया की मईशत में बहुत बड़ा बहरान पैदा कर देगा। तो ये किस्सा है, ये पर्दा वर्दा जो है ये अलल्ले तुलल्ले हैं अमरीत के। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबल इकोनॉमी जो है वो दुनिया की ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है ह्यूमन राइट्स की निस्बत। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अग्री। ठीक है जी, आज के एपिसोड से इतना ही। अपना ख्याल रखें।